بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی سرگزشت بیان ہو چکی ہے۔ جب ان کو کنویں سے نکال لیا تو برادران یوسف نے ان کو اپنا غلام بنا کر درہموں میں ان کا سودا کر لیا۔ اول تو اس لیے کہ ان کو اس بزرگ ہستی کی قدر معلوم نہ تھی، دوسرا اس لیے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پیسے کمانا نہیں بلکہ باپ سے دور کر دینا تھا، اس لیے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلے والے ان کو یہی نہ چھوڑ جائے اور پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری سازش کا راز پاش کر دے۔ اس لیے امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ اس انتظار میں رہیں کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو جائے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک قافلے کے ساتھ چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے، کھلا نہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو۔ اس درشہوار کی قدر قیمت سے ناواقف قافلے والے نے ان کو اسی طرح مصر تک لے گئے۔ قافلے والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو تفسیر کرتبہ میں ہے کہ لوگ نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اس کے برابر مشق اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگا گئی۔ یہ دولت اللہ تعالی نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی، اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ یہ سب کچھ کوئی اتفاق واقعہ نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کا اجزاء ہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدر فرمایا۔ اب کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام کتفیر یا اتپیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانے میں قوم عمالقہ کے ایک شخص ریان بن عصید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام راحیل یا زلیخا بتلایا گیا ہے۔ عزیز مصر کتفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضرورات کو اچھا انتظام کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے۔ اول عزیز مصر جس نے ان کے کمالات کو اپنے قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی، دوسرا شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس کے لیے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ تیسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو دے دی ہم نے ان کو حکمت اور علم۔ یہ قوت اور جوانی کس عمر میں حاصل ہوئی، اس میں مبصرین کے مختلف اقوال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ، قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 33 سال عمر تھی، ضحاک نے 20 سال اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے 40 سال بتلائی ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ عطا نبوت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت مصر پہنچنے کے بھی کافی عرصہ بعد ملی ہے، اور کنویں کی گہرائی میں جو وحی ان کو بھیجی گئی وہ وحی نبوت نہ تھی بلکہ لاغوی وحی تھی جو غیر انبیاء کو بھی بھیجی جا سکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وار ہوا ہے۔ اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک چلنے، خدا ترسی اور عمل صالح کا نتیجہ تھا، یہ ان کے ساتھ محسوس نہیں۔ جو بھی اسے عمل کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ، تمہیں سے کہتی ہوں
پہلی آیات میں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن کریم نے زوجہ عزیز کا مختصر لفظ چھوڑ کر کے الفاظ اختیار کیے۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے۔ اس کے لیے کہنے کے انداز کرنا آسان نہ تھا، اور اس کا ظاہر سبب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو پیغمبرانہ انداز پر سب سے پہلے خدا کی پناہ مانگی، محض اپنے عزم وار ارادہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو خدا کی پناہ مل جائے اس کو کون صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبرانہ حکمت و عزم موعظت کے ساتھ خود زلیخا کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ فرمایا، وہ میرے پالنے والا ہے، اس نے مجھے آرام کی جگہ دی۔ خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو پلان نہیں ہوتی۔ بظاہر مراد یہ ہے کہ تیرے شوہر عزیز مصر نے میرے پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میرا محسن ہے، میں اس کے حرم پر دست اندازی کروں، یہ بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی پلان نہیں پاتے۔ اس کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دے دیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہنچاتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔ فائدہ: اس جگہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ موہم شرک اور مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت محمدیہ میں ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی ممنوع کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے، مگر یہ خصوصیت شریعت محمدیہ کی ہے جس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال ہوا۔ انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی، مگر شریعت محمدیہ چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے، اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے ذرائع شرک، تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا ہے جو مہم شرک ہو سکے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، اسی کو اپنا رب فرمایا اور اچھا ٹھکانہ بھی در حقیقت اس نے دیا۔ اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والوں کو پلان نہیں۔ جزاک اللہ۔